يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. برادران دین و ملت، رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کی توفیق سے اس وقت میں جامع مسجد فیضان مدینہ رحمانی خیل شہر میں دن کے اختتامی لمحات میں عصر کے وقت میں محترم بابا شادی خان صاحب مرحوم کے روح کے ایصال ثواب کے لیے ان کے جگر کے باروں میں ان کے اولاد نے فوجی نعمت اللہ خان نے ان کے برادران نے اپنے والد گرامی والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ خوبصورت بزم سجائی ہے. رب ذوالجلال میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت نصیب فرمائے. واپس سے رب ذوالجلال محترم شادی خان صاحب کی مغفرت فرمائے. ہمارے قبرستان میں جتنے مسلمان میرے ماں باپ سمیت آپ سب کے ماں باپ سمیت جتنے اس دنیا سے پردہ کر گئے، رب تعالیٰ ہر ایک کی کامل مغفرت فرمائے. اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے. وقت خاصا مختصر ہے، میں بالکل تھوڑے سے وقت میں آپ کی خدمت میں چند کلمات پیش کر کے آپ سے اجازت طلب کروں گا. ہمارے وطن عزیز کے عظیم عالم دین استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی حفیظ اللہ صاحب اپنے خوبصورت چہرے کے ساتھ جلوہ گر ہیں. انشاءاللہ آپ کا بیان ہوگا. میرے استاد گرامی محترم مفتی محمد نذیر نعیمی صاحب بھی تشریف فرما ہیں. علامہ عرفان قادری صاحب بھی جلوہ گر ہیں. پیر سید محبوب علی شاہ صاحب کی سرپرستی میں یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے. حافظ صدیق صاحب اور جتنے بھی حافظ امیر جان صاحب، حافظ جہان خان صاحب اور حافظ عبدالغفار صاحب، جتنے بھی علماء کرام جلوہ گر ہیں، رب تعالیٰ کریم ہر ایک کی کامل ڈیوٹی قبول فرمائے اور رب تعالیٰ ان کی کامل ڈیوٹی کو اللہ ان کے لیے مغفرت کا، ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے، درازی عمر نصیب فرمائے. حضرات عزیز وقار، آج کے اس مقدس اجتماع میں اپنی خدمت میں دو تین باتوں کی طرف آپ کی توجہ کروں گا. آپ نے توجہ کرنی ہے. میں کسی پہ اٹیک نہ کرتا ہوں، نہ کبھی کیا ہے. اپنے مسلک کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں اور دوسرے کو چھیڑتے نہیں. حضرات جی وقت فتنوں کا دور ہے اور فتنوں کے اس دور میں اپنا ایمان بچانا بہت مشکل ہے. یہ فتنہ ہے. اس وقت اللہ کی رحمت یہاں برس رہی ہے اور ایک فتنہ اس وقت مسجد کے باہر ہے. وہ تاش کی صورت میں ہے، والی بال کی صورت میں ہے، وہ ہوٹل پہ ایک دوسرے کے غیبت کے سلسلے میں ہے. ابھی آپ چوک میں چلے جائیں تو بہت سارے لوگ غیبت کریں گے، ایک دوسرے کے پیچھے باتیں کریں گے. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا زنا سے بھی بڑا جرم ہے. الغیبت اشد من الزنا، ایک فتنہ بہر ہے اور آپ خود نہیں آئے، اس لیے کہ اس طرح کے محفلوں میں خود نہیں آیا جاتا. رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے، خدا جس کو عزت دینا چاہتا ہے اس کو محمد عربی کی محفل میں بلا لیتا ہے. آپ خود نہیں آئے. آپ نبی کے مکرم فرماتے ہیں، توجہ کرو حضرات،
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ جو مسلمان سنے اور اس کے کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے. توجہ، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جو محمد عربی کی تاریخ سنے، مصطفیٰ کے مقام کی بات، مصطفیٰ کریم کے شان کی بات، مصطفیٰ کریم کی عزت کی بات اور مقام و مرتبہ عظمت کی بات جب مسلمان سنتا ہے اور اس کے کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا نہیں ہو سکتا. اس کے سینے میں جو دل ہے مصطفیٰ کی شان، حضور فرماتے ہیں مفتی صاحب دل بغیر ہے، حضور فرماتے ہیں جمال حق، میں محمد جمال خدا کا آئینہ ہوں. دیکھا مصطفیٰ کو گیلا کرو اور پہچانا خدا کو گیلا کرو. حضرات، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ابھی ہم نے نماز پڑھی اور دوران نماز ہم نے خدا کو دھوکہ دیا، ہم نے خدا کو دھوکہ دیا، ہم نے خدا سے فراغ کیا، دھوکہ دیا، اس لیے کہ ہر رکعت میں کہتے رہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. مگر جوتے پہننے کے بعد وہی مسلمان ابھی کچھ لمحے پہلے خدا کو کہتا رہا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. وہی مسلمان جھوٹ بھی بولتا ہے. آج میرے شہر میں جس گلی میں جاتے ہو آپ کو کلاشنکوف کا بندہ ملتا ہے، ان کی کمی نہیں سمجھتا. اس میں سب سے زیادہ جرم آپ کا ہے، میرا جرم ہے، علماء کا جرم ہے، پیران کرام کا جرم ہے، سب کا جرم ہے. اس لیے کہ آپ نے نور بشر کو بتایا، عقیدے کو تو بیان کرنا چاہیے. نور بشر آپ نے بتایا ہے، یہ ہمارا بے شک عقیدہ ہے. نور بشر کو آپ نے بتایا ہے. مختلف لوگوں کے سیاسی اور مذہبی پارٹیوں کے پیچھے ہر رات باتیں کرتے ہیں، فلانا لیڈر فلانا لیڈر، مگر میرے وطن رحمانی خیر میں ہر محلے میں آگ لگی ہے. جوان تباہ ہو رہے ہیں، بوڑھے رس رہے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم ہے، مسجد میں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کلمے کی قسم ہے. 3 سال پہلے مفتی صاحب میں والدہ کے بعد تلاوت کر رہا تھا قبرستان میں مسجد میں قسم، وہ بندہ فوت ہو گیا، ابھی وہ زندہ نہیں ہے. وہ بندہ میرے پاس آیا، اس نے مجھے اپنا ہاتھ دکھایا، اس بوڑھے شخص نے مجھے ہاتھ دکھایا اور وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ لوگوں کو تقریر تو سناتے ہو، یہ باپ کی عظمت کیوں نہیں بتاتے؟ یہ ہاتھ مجھے دکھایا کہ مجھے بیٹے نے مارا ہے. اتنا پھوڑا نکلا تھا اس کے بازو پر. کہتا میرا نام نہیں لینا، مگر میں نے کہا میں نام نہیں لوں گا. مگر اب میں نے کہا اب جائیں، میں تلاوت کرتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد جب آیا وہ کہنے لگا خدا کا واسطہ یہ بات نہیں کرنا، میں اگر مر گیا تو میرے مرنے کے بعد یہ بات کرو زندگی میں، مگر میرا بیٹا پھر مجھے مارے گا. یہ آپ کے گاؤں کی بات کر رہا ہوں کہ جس گاؤں میں باپ کے ساتھ یہ ضرور ہوتا ہے اس کو میلاد پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میلاد رسول آپ کو کیا دے گا؟ میلاد والا رسول کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرا رب راضی ہے یا ناراض ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص معلوم کرنا چاہتا ہے
کہ میرا والد توجہ اللہ کریم راضی ہے یا ناراض ہے؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ روزے بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، تلاوت بھی ہے، عمرے بھی ہے، باجماعت نمازیں بھی ہیں، مگر مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو میلاد والے رسول محمد رسول اللہ نے فرمایا انس بن مالک سب کو بتا دو کہ اگر خدا کی رضا معلوم کرنا چاہتے ہو، سنو میرے غلاموں، میرے امتیوں، اگر تم معلوم کرنا چاہتے ہو اگر تمہارا باپ راضی ہے سمجھو اللہ راضی ہے، اگر باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، باپ ناراض ہے آپ کو خدا کی عذاب سے نہ عمرے بچا سکتے ہیں، نہ زکات، نہ تلاوت، نہ تسبیحات۔ اگر باپ اور ماں ناراض ہیں اللہ عبادت تمہارے منہ کے باپ ہے۔ توجہ، صدیق اکبر نے جنازے کے لیے کھڑے ہوئے، آخری بات، جناب سیدنا صدیق اکبر کھڑے، جنازہ تیار ہے، اچانک جب سامنے دیکھا کفن ہو گیا ہے، توجہ حضرات توجہ فرماؤ، صدیق اکبر جنازہ پڑھا رہے ہیں، جب یوں ہاتھ اٹھائے نا تو سامنے نظر پڑی کفن ہل رہا ہے، کفن ہل رہا ہے، جب کفن ہل رہا ہے آپ نے فوراً ہاتھ نیچے کیے، قریب گئے، جناب سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا جب کفن ہٹایا نا تو اس بندے کو ایک کوبرا کالا سانپ ڈس رہا تھا، کالا سانپ ڈس رہا تھا اس کو، صحابہ کرام بھاگے، ڈنڈے اٹھائے، جب قریب آئے اس سانپ کو اللہ نے انسانی زبان دی، وہ کہنے لگا میں ڈنڈوں سے جانے والا نہیں ہوں، میں اس دنیا کا سانپ نہیں ہوں، میں وہاں سے آیا ہوں، یہ اس دنیا کا سانپ نہیں ہے، یہ وہاں سے آیا ہے۔ صدیق اکبر نے اور مختلف صحابہ نے اس سانپ سے کہا کہ اگر آپ نے یہ بتا دیا کہ میں وہاں سے آیا ہوں تو پھر یہ بتا دو کہ اس بندے کا جرم کیا ہے، ابھی قبر میں نہیں گیا، قبر سے پہلے عذاب ہے، اس بندے کا جرم ہمیں بتائیں، یہ تو اس کا جرم ہمیں بتائیں۔ تو وہ سانپ کہنے لگا کہ ان اللہ امرنی ان اعذبہ الی یوم القیامہ، میں قیامت تک اس کو ڈستا رہوں گا، قیامت تک۔ اس کا پہلا جرم یہ ہے، سنو اے مسلمانان عالم، سنو مصطفیٰ کا تبدیل۔ اب وہ شام کہہ رہے ہیں پہلا جرم یہ ہے کہ اذا سمع الاذان لا يجيء الجماعت، یہ بدبخت اذان کو سنتا تھا پر باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا تھا۔ پہلا جرم یہ ہے، اس کا پہلا جرم یہ ہے اذا سمع الاذان، سام کہہ رہے اذا سمع الاذان لا يجيء الجماعت، پہلا جرم یہ ہے اذان سنتا تھا باجماعت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا تھا۔ میں لاہور میں سے بات کر رہا تھا تو جس گھر میں میں ٹھہرا تھا اس نے مجھے اپنے والد سے ملایا، تو مجھے انہوں نے کہا جی کہ یہ میرے والد ہے، 3 مہینے پہلے اس کا آپریشن ہوا آنکھوں کا۔ عجیب سی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر نے اس کو منع کیا تھا کہ 3 دن یا 7 دن سجدہ نہیں کرنا۔ مولانا صاحب بات یہ ہے میرے والد نے 3 دن اشارے سے نماز پڑھی پر 3 دن کھانا بھی نہیں کھایا،
میں نے والد سے پوچھا کہ بابا جانی ڈاکٹر نے کھانے سے منع تمہیں کیا تھا، سجدہ کرنے سے منع کیا تھا، آپ نے کھانا چھوڑ دیا۔ تو اس بابا نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا میں جس رب کی نعمتیں کھاتا ہوں، جس کو سجدہ نہیں کرتا اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ بس آخری بات ہے، وقت میرے بس ختم ہے، آپ کو گزارش کر رہا ہوں سیدھے ہو جاؤ، اپنے مزاج کو درست کر لو، اپنے قول فعل میں تضاد ختم کرو، تاکہ خدا تمہاری زبان میں تاثیر پیدا کرے کہ جتنے بھی گاؤں میں جھگڑے ہیں آپ اگر ان کے پاس جائیں گے، ان کو منتیں کریں، ان کو منت کریں، انشاءاللہ میرا ایمان کامل ہے کہ آپ کے سفید بانوں کی لاج اللہ رکھے گا، اللہ ان کا دل موڑ لے گا انشاءاللہ۔ مگر اخلاص پیدا کرو، سیاست چھوڑ دو، منافقت چھوڑ دو، ہمارے اندر منافقت ہے، ہمارے اندر جب تک منافقت رہے گی اس وقت تک ہماری زبان میں تاثیر پیدا نہیں ہوتی۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں اپنے ماں باپ کا ادب کرو، احترام کرو، عزت کرو، اگر وقار چاہیے، عزت چاہیے، شان چاہیے، شوکت چاہیے، نبھ جاؤ اپنے باپ کے دامن سے، نبھ جاؤ اپنے ماں کے دامن سے، اپنے باپ کے دامن کو پکڑ کے دعا کر لو، خدا کریم کعبے نے دعا قبول نہیں کرتا، مدینہ طیبہ نے دعا قبول نہیں کرتا۔ اگر تمہارا والد ناراض ہے، والدہ ناراض ہے، والدہ کے دامن سے لپٹ کے دعا کرو، اللہ ہر دعا کو قبول فرما دیتا ہے۔